أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين یا رب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنہ کے حوالے سے ہمارا آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم ایک ہی مادہ سے ایک ہی اصل سے بننے والے 3 نام المالک، الملک، الملیک کا مطالعہ کریں گے۔ اسم الجلالہ اللہ کی معرفت حاصل کی، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم کے بارے میں جانا، اور یہ نام جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ میم، لام اور کاف کے مادہ سے المالک، الملک، الملیک ہیں، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ایک ہی معنی ہے، لیکن ان کے اندر معنی اور مفاہیم کا بہت لطیف فرق ہے، اور اس کے اندر، ان ناموں کے اندر ایک مومن کے لیے معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اور آگہی کی ایک دنیا آباد ہے۔ اور جب ہم ان ناموں کو بہت غور سے پڑھتے ہیں اور ان کی صحیح معرفت حاصل کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں کی معرفت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نام کہ جس کو ہم بار بار اور دن میں کئی بار اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ جب ہم سورہ الفاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر یہ نام موجود ہے۔ اور سورہ الفاتحہ ایسی سورہ ہے کہ جو ایک مومن اپنے دن رات کے اوقات میں نماز کی ہر رکعت کے اندر کئی مرتبہ پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ جو دوسرا نام ہے ملک، ہم صبح و شام کے اذکار کے اندر اس نام کو بھی کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور الملیک نام بھی ہمارے علم میں موجود ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک ہی مادہ سے یہ جو مختلف اوزان کے اوپر بننے والے نام ہیں، ان کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی ڈیپتھ ہے، اور ان کو سمجھنا ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرتے تھے اور آپ مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جو نام ہے اس میں المالک، الملک، سورہ الفاتحہ میں مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور ملک مالک سے زیادہ گہرائی اور جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں پہلا نام المالک 2 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 میں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں،
اور وہ آیا بھی بہت پاورفل آیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. انہیں بتا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسرا نام مبارک الملک، یہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ ذکر ہوا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اعلان کرتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ اسم الذات کے ساتھ الملک آیا، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اور سورہ الحشر کے اندر بھی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہاں ناموں کا ایک سلسلہ ہے جس میں پہلا نام یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ ہے الملک. اور سورہ الناس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہم پڑھتے ہیں ملک الناس. اور جو اسم الملیک ہے یہ قرآن مجید میں سورہ قمر میں صرف 1 مرتبہ ذکر ہوا ہے، سورہ القمر کے بالکل آخر میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو وہاں پر 2 نام ہیں، ایک ہے ملیک اور ایک ہے مقتدر. اور جس طرح سے وہاں یہ نام ذکر ہو رہے ہیں وہ بھی بہت زوردار اور بڑی شان والی آیات ہیں جہاں پر یہ نام ملیک ذکر ہو رہا ہے، اور جس طرح سے وہ سورہ اینڈ ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ملکیت کو، اپنے اختیار کو، اپنے مالک، ملک اور الملیک ہونے کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ذرا اس کے اوپر سوچئے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صفاتی ناموں کا ایسا خوبصورت گلدستہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے المالک، الملک، الملیک ہونے کا ایک بہت ہی شاندار تعارف اور بہت دلپذیر تعارف پیش کرتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم ان ناموں کا تعارف حاصل کر لیں گی اور پھر جب بھی ہماری زبان کے اوپر سورہ الفاتحہ کی آیا مالک یوم الدین، یا کبھی ہم اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھیں گے، تو جب جب ہماری زبان پر یہ اسم مبارک آئے گا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا. اس کی ملکیت کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آئے گا اور پھر وہ چھا جائے گا، اور ہمیں لگے گا کہ ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت اور اختیار چھایا ہوا ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور مجھ سمیت اسی کی ملکیت اور اسی کا اختیار چل رہا ہے، جاری ہے اور جاری رہے گا. تو یہ وہ خوبصورت تعارف ہے کہ جو ایسا خوبصورت نقشہ پیش کرتا ہے، گویا کہ ایک بہت ہی ایکسپرٹ پینٹر ہے، ایک بہت ماہر مصور ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک برش ہے، اور اس برش سے وہ مومن کے ایمانی تصور اور مومن کے قلب مصفہ، ایک اس کے صاف اور پیور اور پاک دل کے وسیع کینوس کے اوپر ملکیت اور اختیار کی ایک بہت شاندار تصویر ڈرا کرتا ہے، اور پھر اس میں قوس قزح کے رنگ بھر دیتا ہے. اور پھر سچا مومن اور سچی مومنہ یہ محسوس کر لیتی ہے، یہ جان لیتی ہے، یہ ادراک کر لیتی ہے کہ اس کا حقیقی مالک و ملک ایسا شہنشاہ ہے الملیک، کہ جو تصرف اور کنٹرول پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور
نہ صرف یہ کہ وہ مکمل قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ اکیلا ہے اور اس کو اپنی اس بادشاہی اور اس نظام کو چلانے میں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اب تھوڑا سا ان ناموں کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جو پہلا نام ہے المالک وہ فاعل کے وزن پہ ہے، اور دوسرا نام ملک وہ فاعل کے وزن پر ہے، اور تیسرا نام الملیک وہ فاعل کے وزن پر ہے۔ تو انہی اوزان کے اعتبار سے ان میں جو فرق ہے اسی وجہ سے اس نام مبارک میں ہر نام اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اور ان ناموں کے اندر وسیع معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چند معنی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں، آپ انہیں اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنا کنیکشن، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ پہلا نام المالک، وہ ہستی کہ جو اپنی کائنات میں موجود تمام اشیاء اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز کے اوپر مکمل ملکیت، طاقت، قدرت، اختیار اور کنٹرول رکھنے والی ہے۔ یہ ہے مالک کا معنی۔ پھر اس کے بعد ہے الملک، ایسا بادشاہ جو اپنی مملکت میں، اپنی کنگڈم میں اپنے احکام اور اپنے افعال سے متعلق کسی بھی مداخلت کے بغیر تصرف اور تبدیلی کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم معنی ہے۔ وہ اپنی اس کنگڈم کو چلانے کے لیے قانون اور فیصلوں کو بہت قوت کے ساتھ نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے چلانا جانتا ہے، وہ اپنے حکم منوانا جانتا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے مطابق اس نظام کو لے کر چلے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اپنے ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، انہیں نافذ کرنے کے لیے اس کو کسی طاقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جو فیصلہ وہ کر لیتا ہے، جو فیصلے اس کے ہاں ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی ڈیلے کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چینج کر سکتا ہے۔ اور اپنی اس ملکیت میں وہ ہر غائب اور موجود سے مستغنی ہے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے غائب اور موجود سے مستغنی، بے نیاز اور بے پرواہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کی بادشاہی اگرچہ بڑی شان والی ہوتی ہے، لیکن بادشاہ بھی اپنی بادشاہی کو چلانے کے لیے وزیروں، مشیروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی کنگڈم کا نظام چلانے کے لیے ایک بڑی کیبنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ان کو اپنی بادشاہت کا نظام چلانے کے لیے ایک بڑی بھرے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بادشاہوں کے خزانے خالی ہو جائیں تو ان کی بادشاہی نہیں چلا کرتی، اور شور مچ جاتا ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے، خزانہ ہی خالی ہے، تو بادشاہی کیسے چلے، حکومت کیسے چلے۔ اسی طرح سے بادشاہوں کو اپنی بادشاہی کی حفاظت کے لیے فوجوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بادشاہوں کو اپنی بادشاہی کی حفاظت کے لیے ایک پورے سسٹم اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہی کو چلانے کے لیے یا اس کو چلنے کے لیے اپنے حکموں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے بھی مشاورتیں چاہیے ہوتی ہیں، فورسز چاہیے ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بادشاہی چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی بادشاہت میں موجود ہے تو بھی وہ اس سے بے نیاز ہے، اور اگر کوئی اس کی بادشاہت میں غیر موجود ہے تو بھی وہ اس سے بے نیاز ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اور آپ سمجھتے ہیں ان ناموں سے اپنا تعلق بنانے کے لیے، کہ ہمارے پاس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے، اور کوئی ایک چیز موجود نہیں ہے۔
اب جو موجود ہے اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی، جو موجود نہیں ہے وہی کھٹکتا رہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ لینا ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ایک جو چیز موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے سب کچھ بس گڑبڑ ہو گیا ہوا ہے، جب تک یہ مل نہیں جائے گی میری زندگی سکھی نہیں ہوگی، اور وہ ایک چیز ہمارے لیے ایک مسئلہ بنی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، ایسا نظام ہے اس کا کہ جس میں اگر کوئی چیز نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور ہے تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، گویا کہ وہ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، اور اس کی بادشاہی اس پر نہیں چل رہی کہ چیزیں ایگزسٹ کریں، سسٹم موجود ہو تو ہی اس کی بادشاہی چلے۔ ہماری سمجھ کے مطابق بادشاہوں کی بادشاہیاں جس نظام پر چلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی خود الملک ہے، اور اس کا نظام اپنا ہے، اور وہ اپنے نظام کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے وہ مالک، کہ جو اپنے نظام کو بزور نافذ کر سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا نام الملک، وہ اور بھی زیادہ شان والا نام ہے، اگرچہ ہر نام مبارک اپنے اندر ایک بڑی وسعت رکھتا ہے اور اہم ہے، لیکن الملک ایسا صفاتی نام ہے جس میں بے انتہا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، ایسا شہنشاہ جس کی بادشاہی کے سامنے تمام بادشاہوں کی بادشاہی ہیچ ہے، نیچ ہے۔ اللہ الملک یعنی متصرف، ایسا بادشاہ کہ جو نہ صرف خود بادشاہ ہے بلکہ دوسرے سارے بادشاہوں اور حکمرانوں کا بھی حکمران اور بادشاہ ہے، اور جو کچھ کسی دوسرے کی بادشاہی میں موجود ہے، جو کچھ بھی کسی دوسرے حکمران یا بادشاہ یا کسی بھی اتھارٹی میں رہنے والے انسان کی ملکیت اور اختیار میں ہے، دراصل اس کا اکیلا مالک اور متصرف اللہ الملک ہے۔ سبحان اللہ، یہ معنی ہے الملک کا، کہ اگرچہ وقتی طور پر تو وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اختیار اور قوت ہے، لیکن آخر کار یہ سب اختیار اور قوت ایک بڑا بادشاہ ان سے لے لے گا، اور لے لیتا ہے اور لیتا رہے گا۔ اس کے نقشے اور اس کی صورتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور جو بادشاہی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ الملک کی ہوگی۔ اور عجب بات ہے، ایسا المالک، ایسا الملک، ایسا الملک کہ جو اپنی اس قوت کا بہت شاندار انداز میں تعارف بھی پیش کرتا ہے، اور اس کی اس ملکیت اور اس کے اس کنٹرول کی عجب شکلیں ہیں، اور ہر آن وہ ایک نئی شان سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ میں پھر سے اس جملے کو دہراؤں گی، غور کیجئے اس کے اوپر، کہ وہ ہر آن ایک نئی شان سے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ وہ خود یہ فرماتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، اس کی بادشاہی ایسی ہے کہ وہ ہر لمحے عجب انداز سے اور مختلف انداز سے اپنی شان اور اپنی تعارف کی پہچان کرا رہا ہے۔ اور ایسا المالک الملک کہ اس کی مملکت کو نہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، بلکہ بقا صرف اسی کو حاصل ہے۔ البقاء للہ، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ آیت سورہ الرحمن کی اتری اور صحابہ نے اس کو تلاوت کیا، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور ہمیں جب اس کو سمجھایا تو فرمایا کہ وَمِن شَأْنِهِ أَن يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ، یہ اس کی شان کی ایک جھلک ہے اس بادشاہ کی، کہ وہ کسی کے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، اور کسی لمحے کسی کا دکھ دور کر رہا ہوتا ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے،
اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے. کہیں وہ خوشیاں بانٹ رہا ہے اور کہیں پہ دکھ اور تکلیف ہے، اور یہ نظام جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا انہی ناموں کی روشنی میں غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان ناموں کا عکس ہر انسان کی زندگی میں مختلف شکلوں میں رکھا ہوا ہے. کوئی کسی بڑی چیز کا مالک ہوتا ہے، بڑے اختیار کا مالک ہوتا ہے، اور کوئی کسی چھوٹی چیز کا مالک ہوتا ہے. ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی نوعیت سے کچھ نہ کچھ ملکیت اور اختیار ہوتا ہے. اگر کوئی زیادہ کا مالک نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے آپ کا تو مالک ہے ہی، یعنی یہ اس کا وجود ہے، یہ اس کا جسم ہے، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ اس کے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں یہ اس کے اپنے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی گھر کا مالک ہے تو گھر کی ملکیت ہے. اولاد ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میری اولاد ہے. شوہر ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میرا شوہر ہے. اسی طرح سے رشتے جو دوسرے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے. تو ملکیت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اور یہ جو میرا کہنا ہے یا یہ جو بلونگنگ ہے، یہ جو تعلق ہے کسی انسان پر، یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، تو یہی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ملکیت ہے. اور کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن ہر نوعیت مختلف ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جو ملکیتیں ہمیں دی گئی ہیں، کوئی بڑا بادشاہ ہے تو کوئی چھوٹا ہے، اور کوئی بڑا حکمران ہے تو کوئی چھوٹا ہے، اور کسی کے پاس زیادہ تصرف ہے تو کسی کے پاس کم ہے، لیکن اپنی نوعیت کا یہ تصرف اور یہ ملکیت ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی مالک کون ہے؟ اب دیکھیں، بعض اوقات کوئی انسان کسی چیز کا مالک تو ہوتا ہے مگر وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور جس چیز کا وہ مالک ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک تو نہیں ہوتا مگر وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. بے شمار مثالیں ہیں، آپ غور کرتی چلی جائیے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس میں تصرف اور تبدیلی کا حق بھی مکمل طور پر رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ سب کچھ اس کا ہے اور یہ سب کچھ اس کے پاس رہے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا یہ اختیار، اس کی یہ ملکیت، اس کا یہ قبضہ، اس کا یہ تصرف سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ملکیت کا اختیار اور تصرف دینے والا اللہ المالک الملک ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ موت کا ایک طاقتور ہاتھ انسان سے یہ سب کچھ چھین کر لے جاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہم ہر دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کتنے محلات کا مالک ہوتا ہے، کوئی کتنا زمینوں کا مالک ہوتا ہے، کتنے خزانوں کا مالک ہوتا ہے، کتنے گھروں کا مالک ہوتا ہے، اور پھر یہ ملکیت اور اختیار اس کا وقتی ہوتا ہے. اس کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ اختیار اس سے کب چھین لیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ چاہے اپنی مٹھی کو کتنا بھی زور سے بند کر لے، جو کچھ بھی اس نے اس میں پکڑ رکھا ہے، موت طاری ہوتے ہی وہ مٹھی کھل جائے گی اور اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو پھر یہ جو وقتی ملکیتیں ہیں اس پر انسان کو کیا اترانا، اس پر انسان کو کیا دھوکا کھانا. اور جب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی معرفت انسان کو مل جاتی ہے تو پھر اسے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حقیقی مالک تو میں نہیں ہوں، وہ ہے کہ جو المالک ہے، الملک ہے، الملیک ہے، تو کیوں نہ پھر
جو یہ وقتی تصرف اور وقتی اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں اس بڑے بادشاہ کی فرما برداری ہی میں گزاروں؟ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے اطاعت ہی میں زندگی گزاروں؟ اور عجب بات یہ ہے کہ انسان کو بات تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان ناموں کی معرفت کے ذریعے سے مجھے اپنے آپ کے ساتھ متعارف کرا رہا ہے، مجھے اپنے آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہے. اب دیکھیں، ابھی جو ہم نے بات کی تھی المالک الملک کی، کہ انسانوں کی ملکیت وقتی ہے، عارضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اب دیکھیں، گھر کی ایک مثال لے لیتے ہیں. کبھی انسان گھر کا مالک ہوتا ہے، اس میں جو تبدیلی کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ موت اس سے اس کی ملکیت اور اختیار چھین لیتی ہے. زندگی میں وہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا اور یہ میرا، اور ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ملکیت کے پیپر بھی بنتے ہیں. اگر گھر کرائے کا ہے تو کرایہ دار اسے استعمال تو کر سکتا ہے، مگر وہ اس کا مالک نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. اور مالک کو اختیار ہے کہ جب چاہے اسے گھر سے بے دخل کر دے. تو اب دونوں صورتوں میں اصل مالک کون ہے؟ اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ ہے اللہ المالک الملک الملیک کے پاس. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی مشہور عالم اور ادیب اسمعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی اپنے اونٹ کی رسی پکڑے کھڑا تھا اور میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ لمن ہذہ، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے مجھے جواب دیا، ہذہ للہ فی یدی، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ایمان والا شخص ہے کہ میں نے تو اس سے عام سا سوال پوچھا تھا کہ یہ اونٹ کس کی ملکیت ہے، تو اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس وقت یہ ملکیت اللہ نے میرے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور یہ وقتی ہے. تو بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وقتی ملکیت ہے جس بھی چیز کے اوپر ہے، یہ ملکیت اگر میری گھر کے اوپر ہے، یہ ملکیت اگر میری لباس کے اوپر ہے، اگر میرے پاس اس سے زیادہ کوئی چیز ہے کہ جس کی میں مالک ہوں، تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت میرے قبضے میں ہے، میرے تصرف میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو میرے تصرف میں دیا. تو اسی لیے مومن کی پھر دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے نعمتیں پا کر کہ الحمدللہ رب العالمین. تو اصل بات یہی ہے کہ الملک للہ والحکم للہ، ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور اس کے تو بے شمار مثالیں اور نقشے ہمارے سامنے ہیں اور ہر دن ہم دیکھتے ہیں. کاش کہ ہم نگاہیں کھولیں اور غور سے دیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کی تجلی کو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے ہی انگنت مالدار اور دولت مند ایسے گزرے ہیں کہ جو دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی قبروں کے نشان بھی شاید نہیں ملتے ہوں گے. اور کیا ہوا؟ جو وقتی قبضہ اور تصرف تھا وہ ملا، کچھ وقت کے لیے ملا، پھر قدرت کے اسی قانون کے ہاتھوں وہ بے بس ہو کر نیست و نابود ہو گئے. قانون کون سا ہے؟ کہ الملک للہ والحکم للہ، یہ ہے قانون. اور یہ قانون ہر وقت جاری اور ساری ہے. مال و دولت کے وارث وقتی اور جزوی طور پر تو وارث بنتے ہیں، مگر اپنے مقررہ وقت پر وہ بھی خالی ہاتھ ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور پھر کون سا قانون وہاں پر لگتا ہے؟ یہی قانون ہے الملک للہ والحکم للہ.
اب دیکھیں انسان جو اپنے جسم کا مالک ہو کر بھی اس کا مالک نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اپنے وجود کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتی طور پر تو اس وجود کا مالک بنایا ہے، لیکن اس جسم کو، اس وجود کو بھی اس نے اصلی مالک سے متعارف کرانا ہے، اور اس 5 یا 6 فٹ کے وجود کے اوپر بھی اس نے جس کا حکم نافذ کرنا ہے وہ دراصل اس کا حقیقی مالک ہے۔ اور ضروری ہے کہ اس بات کو انسان سمجھ لے کہ اس کی آنکھیں، کان، زبان، دل اور دماغ، جسم، ہر چیز پر غور کر لے، دیکھ لے کہ اصل میں اس کے اوپر کس کا حکم، کس کا کنٹرول چل رہا ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ حرکت کرتا ہوا وجود، اس پر اگر کچھ بھی وقتی طاقت اور قدرت مجھے حاصل ہے یا آپ کو حاصل ہے تو سوچیں ذرا اصل میں اس کا مالک کون ہے، کس کے حکم سے یہ دل حرکت کر رہا ہے، کس کے حکم سے یہ جسم حرکت کر رہا ہے۔ اس جسم کے اوپر بھی جو قانون ہے اور جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا چل رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے انسان کو وقتی اختیار دے دیا، اب یہی وقتی اختیار ہے، وہ چاہے جسم کے اوپر ہو یا چاہے دوسری چیزوں کے اوپر ہو، کسی بادشاہ کے پاس، کسی اختیار رکھنے والے کے پاس۔ اور بادشاہ سے مراد جب ہم یہ لیتے ہیں تو ایک مراد تو یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے بادشاہ جو بادشاہت رکھتے ہیں، لیکن ہر انسان کے جو راعی ہے، جس کی رعیت کے اندر، جس کی ملکیت کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اپنی اس کنگڈم میں خود اس کا بادشاہ ہے۔ ایک مرد جو سربراہ ہے گھر کا وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے، ایک عورت اپنے گھر کی بادشاہ ہے، اسی طرح سے اس گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کی مالک ہے۔ تو اس کو یہ جان لینا چاہیے، اور ایمان والی کسی بھی عورت سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہنی چاہیے کہ اصل بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الملک للہ والحکم للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بے شمار مثالیں دیتے ہیں، یعنی جسم پر ہی انسان غور کر لے۔ آپ صرف سورہ یاسین کی 2 آیات پہ غور کریں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 ہے اور 67 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انسانی جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اصل تصرف کس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں مگر وہ کچھ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کس طرح کا ایک تصرف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ المالک الملک الملیک کو، جو ہمارے اوپر اس کو حاصل ہے۔ اور جب بندہ مومن ان ناموں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر یہ ایک معرفت آ جاتی ہے، اور اس کے ذہن کی یہ پروگرامنگ ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو استعمال کرتا ہے یا جب بھی کوئی چیز اس کے تصرف میں آتی ہے تو وہ اس پر پھول نہیں جاتا، وہ اس پر اتراتا نہیں، وہ اس کو اپنی زور بازو پر حاصل کی ہوئی چیز نہیں سمجھتا، وہ اپنی عقل مندی سے اس کو حاصل کیا ہوا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ ھذا للہ فی یدی، یہ جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن وقتی اختیار اس نے مجھے اس کے اوپر دیا ہے۔ اب دیکھیں جو حقیقی ملکیت ہے وہ کس کی ہے، اور جو اللہ مالک ہے اس پوری کائنات کا، المالک الملک الملیک، وہ کتنا مستغنی ہے، کتنا غنی ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اسی نام کا ایک دوسرا معنی جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود مالک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو مالک بنانے والا ہے۔ یہ بہت عجب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مالک و ملک ہے جو مقتدر بھی ہے،
جو دوسروں کو مالک بنانے کا اختیار بھی رکھتا ہے. جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیسے مالک بنا سکتا ہے؟ اس کو یہ اتھارٹی کیسے مل سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مالک بنا دے؟ جس کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہی کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنا سکتا ہے. ایک بھوکا اور کنگلا جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا اس کائنات کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کی تجلی ایسے امپلیمنٹ ہو رہی ہے، ایسے اس کا ریفلیکشن ہے اس کائنات کے اندر کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ مالک بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کو دی ہوئی ملکیت اس سے چھین لیتا ہے. چاہے تو عطا کرے، چاہے تو محروم کر دے، چاہے تو دے کر پھر محروم کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے آباد رہنے دے اور جس کو چاہے برباد کر دے. اس کے لیے ان کو تباہ و برباد کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کافی ہے. اور مطلق قدرت اور اختیار کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہ اس پر قادر ہے کہ عزت و ذلت، حکومت اور سیاست یا سیادت، خوشی اور غم، صحت اور بیماری یا کسی بھی نعمت یا نقمت کا اپنے بندوں پر الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. نعمتیں بھی ملتی ہیں، دیتا بھی ہے، لے بھی لیتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو آتی ہے، وہ ہٹا بھی لیتا ہے. تو بہت ہی تلک الایام نداولها بین الناس، اس آیت کے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا تعارف موجود ہے کہ کس طرح سے وہ الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. اور اس سے اگلا نقطہ جو ان ناموں کے ذیل میں آتا ہے وہ یہ کہ سبحان اللہ، اپنی ذات میں آپ محمود بادشاہ، یعنی وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے، وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں کہ کوئی یہ مان کے دے کہ وہ بادشاہ ہے. اب اگر کوئی بادشاہ ہو تو بادشاہ کو رعایا چاہیے ہوتی ہے کہ جو اس کو مان کے دیں کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ڈکلیئر کریں کہ ہم اس کو بادشاہ مانتے ہیں، ہم نے اس کو اپنا پریزیڈنٹ بنا لیا یا اپنا پرائم منسٹر بنا لیا یا اپنا وزیر مشیر بنا لیا. تو اعلان کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو مانا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود بادشاہ ہے، اور وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تو اصل میں المالک الملک الملیک خود ہے. اور پھر ایک اور بات وہ یہ بہت ہی عجب بات ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو اپنے ارادے، چاہت اور خواہش پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، نہ کہ خواہش اسے کنٹرول کرتی ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا. ایسا بادشاہ کہ جو اپنے ارادے، چاہت اور خواہش پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، نہ کہ خواہش اسے کنٹرول کرتی ہے. انسان چاہے کتنی بھی عظمت پالے، کتنی بھی اخلاقی برتری کے اونچے معیار تک پہنچ جائے، اپنی خواہشات نفس سے مبرہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو کہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہی کا کیا عجب اعتراف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ جو میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو جائے. تو اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب سب آزمائشوں سے گزر کر نبوت کا اعزاز بھی پاتے ہیں اور ساتھ ہی زمین کے خزانوں کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں، تو بھی وہ اپنی حیثیت کو نہیں بھولتے، تو بھی وہ اللہ المالک الملک الملیک کی معرفت کو نہیں بھولتے. اور پھر وہ کیا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے. اور
یہ دعا یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں مانگی. فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سبحان اللہ، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور اتنی ان کے اندر اختیار، ان کے پاس اختیار اور طاقت اور قوت ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ یہ حکومت بخشنے والا تو تو ہے، یہ اختیار دینے والا تو تو ہے، بھولے نہیں کہ اصل بادشاہ کون ہے. اور یہ جو تعویل الاحادیث ہے، یہ باتوں کی تہ تک پہنچنا بھی آپ ہی نے مجھے سکھایا ہے. اور انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بلکہ اس سے پہلے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. سبحان اللہ. تو یہ ہے دراصل وہ معرفت اور پہچان کہ حقیقی مالک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کی شہنشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ ملیک ہے، الملیک اس کا نام ہے. اب ذرا غور کریں اسی واقعے کے تناظر میں، یہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ یوسف کی آیات اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ خواہشات نفس کا غلام حقیقی بادشاہ نہیں ہو سکتا. اور انہی میں پتہ چلتا ہے، انہی واقعات کے، کہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ وہ صرف یہ جو ظاہری اختیارات رکھنے والے بادشاہ ہی نہیں تھے، بلکہ ان کو اپنے نفس کے اوپر بھی مکمل کنٹرول حاصل تھا. یہی تو وجہ تھی، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی انسان بھی غلطی سے مبرہ نہیں ہو سکتا چونکہ انسان ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب ان کو ایک منصب، جمال، مال والی عورت کی طرف سے دعوت گناہ ملتی ہے تو ان کا اپنے اوپر کنٹرول انہیں بادشاہی کی ایسی شان دیتا ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو نہیں ملا کرتی. سبحان اللہ. ان کا پورا واقعہ ان کے بہترین بادشاہ ہونے کی دلیل ہے. آپ ذرا سوچیں کہ وہ بادشاہ، دنیا کے وہ بادشاہ کے جو دنیا پر تو حکومت کرتے ہیں، اپنی قوموں کے تو بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ذاتی حالات و واقعات ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے وہ کیسے بے بس ہوتے ہیں. کس طرح کے سکینڈلز جب سامنے آتے ہیں تو وہ سکینڈلز ان کے چہرے کے اوپر ایک بدنما داغ ہوتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی عظمت اور جو بھی چیزیں ان کی ہوتی ہیں وہ سب ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا کو تو کنٹرول کیا اور اس پر تو حکمرانی کی، لیکن اپنے نفس کو کے اوپر حکمران نہ بن سکے، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر تو اور بھی بے شمار باتیں ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پھر حقیقی بادشاہی دے بھی دی اور ان کو خزانوں کا مالک بنا بھی دیا، تو پھر اس کے بعد بھی جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ان کا جو سلوک ہے ان کے ساتھ وہ دنیا دار بادشاہوں کے برعکس بالکل مختلف ہوتا ہے. اور یہ ان کو ان کی بادشاہی کی شان ہے کہ چونکہ وہ اصل مالک کو جانتے پہچانتے ہیں نا، وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بھی جانتے ہیں کہ المالک الملک الملیک وہ ہے. تو اپنے نفس کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. سبحان اللہ. دیکھیں جب انہوں نے یہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کیسا کنٹرول ہے اس بادشاہ کو اپنے اوپر، اور کیسی خوبصورت ایک معرفت ہے جو یہاں ہمیں ملتی ہے. اور اب جب ہم اسی مفہوم کو مزید گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے المالک الملک الملیک،
تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ایسا بادشاہ، ایسا ملک کہ جو اپنے بندوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کرتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کا بادشاہ ہے، وہ پاکیزہ نفوس جن کی پیشانیاں اللہ الملک کے ہاتھ میں ہیں اور جن کے دل خالص اللہ الملک کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور اللہ الملک کی محبت اور یاد انہیں ہر لمحے بے چین رکھتی ہے۔ اور میں نے آپ کو اسم الجلالہ اللہ کے تعارف میں الہ کا ایک معنی یہ بتایا تھا کہ الہ اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں اہل عرب کے جب اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے، تو وہ جب بلبلاتا ہے، جب وہ روتا ہے، تو اس کی آواز کو الہ الفصیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جس دل کے اوپر اللہ المالک الملک کی گرفت ہے، یا جو دل اس کو پہچانتا ہے، جو دل اس کے ساتھ منسلک ہے، وہ دل کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر، اس کی محبت اور اس کی یاد سے دور ہو کر چین نہیں پا سکتا۔ وہ دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان پاتا ہے، سکون پاتا ہے اپنے مالک، اپنے ملک کی محبت اور اس کی یاد میں۔ اور جو لمحہ غفلت میں گزر جاتا ہے اس پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے اور پھر واپس پلٹ آتا ہے۔ حقیقی مومن ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ کیا وہ اپنے دل پر حکومت کرنے والے مالک اور ملک کی اطاعت اور محبت میں دھڑک رہا ہے۔ اور یہ سوال ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں۔ مخلص مومن کا دل اللہ الملک ہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے، جو اسے اپنی محبت کی گرمی میں تڑپاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح و شام پڑھا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو دعا سکھائی یا جو کلمات سکھائے، ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ انشاءاللہ میں یہ دعا آپ کو بھیج دوں گی۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ، رب کل شیء وملیکہ۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اعتراف اور اقرار سکھا بھی رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نا ابو بکر صدیق نے کہ مجھے سکھائیے، رضی اللہ عنہ، کہ مجھے سکھائیے، تو ان کو یہ سکھا رہے ہیں اور خود بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھو، یعنی اس دعا کو پڑھو، ان الفاظ کو ادا کرو، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب صبح ہو جب شام ہو، و اذا اخذت مضجعک، اور جب تم اپنے بستر میں جاؤ۔ تو یہ والی دعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے، اور اس میں صبح بھی اور شام بھی اور سونے سے پہلے بھی کس کا تعارف ہے اور کس کی معرفت ہے اور کس کی پہچان کرائی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام المالک الملیک کی، اور اسی تعارف کے ساتھ اپنے دن کا جو اختتام ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ حاکم اعلیٰ یعنی حقیقی حاکم وہ کون ہے؟ اب پوری کائنات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پوری کائنات کا جو نظام چلا رہا ہے، اس نظام کو چلانے کے پیچھے ایک حاکم چاہیے، ایک کنٹرولر چاہیے، ایک رولر چاہیے۔ اور ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے، وہ یہ
یعنی اس طرح سے بھی اس نام پہ ریفلیکٹ کیجئے، سوچئے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، تو کیا اس کو بادشاہ بننے کے لیے اس کائنات کو تخلیق کرنا تھا؟ تب وہ یہ بتا سکتا کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے؟ اس کائنات سے قبل بھی وہ بادشاہ تھا، اور اس کی تخلیق کے بعد بھی وہ بادشاہ ہے، اور خلق یعنی مخلوقات کی تخلیق کے بغیر بھی وہ بادشاہ ہے اور رہے گا۔ کیوں؟ کہ مکمل حاکمیت، عطا اور جزا و سزا کا وہ مالک ہے، اور ایسا کنٹرول اور غلبہ رکھنے والا ہے کہ جب دینے پر آئے تو دیتا چلا جائے، جب روک لے تو کوئی اس کو دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور جب وہ محاسبہ کرنا چاہے تو اسے پورا اختیار ہے، اور اگر وہ چھوڑ دینا چاہے تو اپنے ارادے اور مشیت سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کو کسی کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ عفو، درگزر، مغفرت اور بخشش کا کلی اختیار صرف اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، وہ اسباب کی قید میں نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ چاہے تو ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی ہے۔ اور اگر سزا کی بات ہو، ان ربک سریع العقاب، تیرا رب تو بہت جلدی کرنے والا ہے، بہت جلد حساب لے لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں بھی، پکڑ کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، حساب لینے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھیے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس نام کی معرفت حاصل کر لیں گی، اور پھر جب آپ ہر رکعت میں، انشاءاللہ ہم سب ہر رکعت میں جب سورہ الفاتحہ کے اندر مالک یوم الدین پڑھیں گی یا مالک یوم الدین پڑھیں گی، تو ہر مرتبہ آپ کا تعلق اور کنیکشن اس بادشاہ کے ساتھ جڑ جائے گا کہ جس کے سامنے آپ دست باندھے کھڑی ہیں، جس کے سامنے آپ باوضو ہو کر کھڑی ہیں، اور اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کھڑی ہیں، جس نے حکم دیا کہ میرے سامنے آ جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو کر میرے سامنے رکوع و سجود کرو، تو آپ کھڑی ہیں اور آپ وہ کام کر رہی ہیں۔ تو کس کے سامنے کھڑی ہیں؟ یہ ساری تیاری، یہ کام کاج چھوڑ چھاڑ کے اس کے سامنے حاضر ہو جانا، یہ کون ہے؟ یہ اس کی پہچان جو میں آج آپ کو دے رہی ہوں، اس بڑے بادشاہ۔ جب بھی آپ کہیں گی ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، تو اپنے تصور میں وہ لے کر آئیے اس کی بادشاہی کو، اور اپنا کنیکشن اور اپنا رابطہ بنائیے اس کے ساتھ۔ تو یہاں اس بات پہ غور کیجئے کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کے قانون کے مطابق اس جرم کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی ہے، کہ نہیں، اس ملک کے قانون کے اندر، یا اس بادشاہ کے یا اس حکمران کے قانون کے اندر اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مالک الملک ہے، میرا اور آپ کا بادشاہ، وہ اپنے بندوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، جو توبہ کر لے اور جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل اختیار کر لے اور پھر سیدھا چلتا رہے، تو میں تو اس کو بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اب اس کے لیے وہ قانون، اب اس کے ہاں بھی ایک قانون موجود ہے کہ جو غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی، یہ قانون ہے اس کا۔ لیکن کیا وہ اپنے اس قانون کے خلاف نہیں جا سکتا؟ کیا وہ اپنے اس قانون کا پابند ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، یہ اس کی ایک شان ہے۔ وہ مالک الملک ہے، اور آپ دیکھیں کہ مالک الملک سورہ الملک، اور وہ سورہ الملک کے جس کو پڑھنے کا ہمیں سونے سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے یا رات سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھا جائے۔ ذرا اس پہ غور کریں کہ
اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر جس طرح سے بات کی ہے، جس طرح سے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، سب سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ موت و حیات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ یہ مان لو، یہ جان لو کہ اصل بادشاہ وہی ہے، حقیقی شہنشاہ وہی ہے، اور آسمانوں کی وسعتوں اور اس میں پوشیدہ طاقتوں کا وہ اکیلا مالک ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، پھر ملائکہ جیسی نوری مخلوق کا وہ مالک ہے، اور پھر عرش عظیم کا وہ مالک ہے، پھر حاملین عرش کا وہ مالک ہے، جو فرشتے حاملین عرش ہیں ان کا وہ مالک ہے، ستاروں سیاروں کا وہ مالک ہے، جنت اور جہنم کا وہ مالک ہے، انسان کی تخلیق کے ارادے کا وہ مالک ہے، زمین پر اتارنے کے بعد اس کی رہنمائی کرنے والا وہ ہے، آسمان سے اترنے والی وحی کا وہ مالک ہے، اور پھر موت و حیات کا وہ مالک ہے، رزق کا وہ مالک ہے، اڑتے پرندوں کا وہ مالک ہے، ارضی اور سمائی مخلوقات اور خزانوں کا وہ مالک ہے۔ اور سورہ میں آگے چلتے چلے جائیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ بارش اور پانی کا وہ مالک ہے، اور وہ پانی کے جسے وہ آسمان سے اتارتا ہے، اسی پر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کے بہتے ہوئے سوتے تمہارے پاس نکال کر لے آئے گا۔ تو کیسا زبردست تعارف سورہ الملک کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور سورہ کا نام بھی الملک ہے اور مالک الملک کا بہترین تعارف پیش کر رہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ من القرآن 30 آیہ تشفع لصاحبها حتی یغفر له، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی، سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکیاں بھی مجسم شکل میں آئیں گی، تو یہ وہ سورہ ہے کہ جو مجسم شکل میں آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور شفاعت کرے گی اپنے پڑھنے والے کی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ایک اور انداز سے اس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ، اب دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کتنی بڑی بڑی امپائرز گزری ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جن کو اب بھی جس طرح سے بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ نمرود تھا، فرعون تھا، بخت نصر تھا، سکندر و دارا تھا، چنگیز اور ہلاکو تھا۔ تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لاکھوں مربع میل زمین کے اوپر حکومت کی۔ اب یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ان کی حکومت تھی اور مانی جاتی ہے، اور وہ نیست و نابود ہو گئے، مگر کیا کوئی جنات، ملائکہ، حیوانات کی دنیا، فضا، ہوا، آسمانوں کی دنیا کو تسخیر کر سکا؟ کوئی انسانی بادشاہ ایسا نہیں ہوا کہ جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہو۔ انسانوں پر تو انہوں نے کر لی، لیکن کیا دوسری مخلوقات کے اوپر بھی ان کی حکمرانی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ صرف ایک بادشاہ ایسے گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام، کہ جن کو ایک مختلف طرح کی بادشاہی دی گئی، اور وہ اپنی بادشاہت میں انتہائی منفرد تھے، اور جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جن کو جنات کے اوپر بھی بادشاہی دی گئی اور حیوانات کے اوپر بھی دی گئی اور ہوائیں بھی ان کے تابع کی گئیں، تو یہ ان کو طاقت دی گئی تھی اور ایسی بادشاہی ان کو دی گئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں، بلا شبہ ان کی بادشاہی بہت شاندار بادشاہی تھی، تو بادشاہ حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا، لیکن اس سب اختیار کے باوجود ان کے بہت قریب
بسنے والی ایک مشرق قوم کی خبر انہیں نہیں ملی، انہیں نہیں پتہ چلا، ایک پرندے ہدہد کے ذریعے سے انہیں پتہ چلا۔ تو یہ جو واقعہ قرآن میں بیان ہوتا ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی بادشاہی کیسی بھی بڑی ہو کیوں نہ ہو، وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ مکمل بادشاہی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی اصلی بادشاہی کا تعارف سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے ایک عام سے حقیر سے بادشاہ کے سامنے جا کے کراتے ہیں، جو کہ ہے تو بہت حقیر، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے سامنے، وہ جو اس کو بادشاہی دینے والا ہے، اسی کے سامنے اپنے نبی کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے تم اسے اللہ کی طرف بلاؤ، اصلی بادشاہ کا تعارف دو۔ اور پھر جب ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور ہم ان آیات کو بار بار سورہ البقرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے جب تعارف اپنے رب کا پیش کرتے ہیں تو وہ پہلے یہ کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے، تو آخری آیت میں یہ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب آپ سب کو اس کا ترجمہ معلوم ہے کہ پہلے تو وہ باتیں کرتا رہا، جھگڑے کرتا رہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن جب یہ دلیل اس کے سامنے پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، فبہت الذی کفر، تو پھر وہ جو کافر تھا وہ حیران رہ گیا کہ اب اس کی بادشاہی یہاں تو چل رہی ہے، لیکن کیا سورج اور چاند کے اوپر بھی اس کی بادشاہی ہے؟ کیا سورج اور چاند اس کے حکم سے ڈوبتے اور چڑھتے ہیں؟ تو وہاں پر اب اس کی بس ہو گئی۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ ہدایت کا بادشاہ، ہدایت دینے کا مالک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یہدی من یرید، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مکمل بادشاہی رکھتا ہے اور ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اس کے قبضے میں ہے، لیکن یہاں پر اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت بلا شبہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہدایت ملتی اسی کو ہے جو سچی نیت سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہدایت کو طلب کرنا انسان کا کام ہے سچی نیت کے ساتھ۔ اگر کوئی انسان حق کا سراغ لگا رہا ہے، حق کو تلاش کر رہا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ تمنا ہے کہ ہدایت اس کو مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیا کرتا ہے۔ لیکن جو ہدایت نہیں پانا چاہتا، اللہ اس کو پھر اور گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس شاندار ملکیت کی تصویر اور جھلک اس میں بھی دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے المالک ہے، الملک ہے، وہ دن اور رات کا مالک ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بار بار آتی ہیں۔ اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ اس کی بادشاہی کے نقشے ہیں کہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، دن کو رات میں، بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ملکیت کا یہ تعارف بھی قرآن میں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کو جب ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی روشنی میں پڑھیں تو ہر نام اللہ تعالیٰ کا جو تعارف پیش کرتا ہے اس کے عکس میں یا اس کی روشنی میں وہ آیات اپنا ایک مفہوم دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اپنا ایک مفہوم دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ناموں کی روشنی میں ان آیات کو پڑھیں گے تو ایک اور طرح کی معرفت ہمیں انشاءاللہ ملے گی۔ بندوں کے رزق کا مالک اکیلا کون ہے؟ صرف اللہ، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ صرف انسان ہی نہیں،
بلکہ ساری مخلوقات کو رزق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ رزق کا کوئی ایک دانہ بھی انسان کے پیٹ میں نہیں جا سکتا اگر اس کے نصیب کا نہ ہو. ہم کھانا پکاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کھانے کو کھانے والا کون ہے. ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا بھی اگر ہمارے مقدر کا نہیں ہے تو وہ ہمارے پیٹ میں نہیں جا سکتا. اور یہ حقیقت ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں. اور کس طرح سے رزق اس تک پہنچتا ہے، یہ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اس پر ہم غور کرتے چلے جائیں. پھر نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمام نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کا مالک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے کہ جو اللہ چاہے. کہ جو نفع و نقصان اب ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں کوئی نقصان ہے، کہیں کوئی فائدہ ہے، تو جب نقصان ہوتا ہے تو اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پھر کبھی اس کے اسباب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اور جب نفع ملتا ہے تو اس کو ہم اپنی عقل مندی اور اپنے ایکسپیرینس، اپنے علم، اپنی محنت، اپنی نالج پر کنسیڈر کرتے ہیں کہ دیکھیں میری ہوشیاری، میری چالاکی، میری بیسٹ پلاننگ، میری محنت سے یہ کچھ مجھے ملا، یہ نفع مجھے ہوا. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کو نہیں ملنے والا. اس کا حکم تھا تو اس نے اسباب پیدا کر دیے. اور اسی بڑی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ ہر اس بندے کو سکھائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بعد میں یہ پڑھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سبحان اللہ. کیسا یعنی ملکیت کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور کیسے سکھایا جا رہا ہے کہ اصل مالک کون ہے. لا مانع لما آتیت، تو جسے عطا کرے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جس شے کا تو فیصلہ کر لے اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، اور کسی با اختیار کو اس کا اختیار تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اب ہم اس دعا کو پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا کبھی ان لفظوں کے ساتھ جڑے؟ کیا کبھی ان کی حرارت اور گرمی کو، ان کے وزنی ہونے کو محسوس کیا؟ کیا کبھی ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کی؟ ذرا سوچیں تو، اگر ہم ان الفاظ کو پورے غور و فکر سے ادا کریں تو پھر یہ جو زندگیوں میں چل رہا ہے نا، نفع اور نقصان اور اونچ اور نیچ اور خوشی اور غم اور پریشانی اور حادثے، یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ المالک الملک الملیک کے حکم سے ہی چل رہا ہے سب کچھ. اس کی نگاہ میں ہیں ہم سب، اس کی نگاہ میں ہیں. وہ جانتا ہے ہمیں، ہمارے حال سے واقف ہے، ہماری جگہ سے واقف ہے، ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات سے واقف ہے. وہ ہمیں بھولا ہوا نہیں ہے پیاری بہنوں، وہ ہمیں جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے. وہ نہ جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا. اور اب ہم اس پہ غور کریں گے کہ مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین، تو ذرا سوچیں تو یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور کتنا بڑا اعتراف ہے جب ہم یہ کہتے ہیں اس کے سامنے کہ مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین، عدل و انصاف کا، فیصلے کے دن کا، جزا و سزا کا وہی مالک ہے. بلکہ یوں کہیں کہ وہ تو دراصل ہسٹری کا مالک ہے.
یعنی وہ دن کہ جب پوری انسانی تاریخ کھولی جائے گی. ایک فلم ہے کہ جس میں ہر چیز فلم بند کر لی گئی ہے, اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اور فلم کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کی فلم ہے. جب یہ کائنات اینڈ ہوگی تو پھر اس فلم کو چلایا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ یعنی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ پاسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے نا جو گزر چکا. تو جب انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس وقت جو ان کو فلم دکھائی جائے گی وہ دراصل تاریخ کو کھولا جائے گا, ہسٹری کو پیش کیا جائے گا. تو بہت بڑا دن ہے وہ. تو اسی لیے اعتراف کیا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین پڑھیں یا مالک یوم الدین پڑھیں, دونوں طرح سے ایک بڑا عجب تصور مومن کے ذہن میں آتا ہے کہ جزا و سزا کے دن کا ملک یعنی بادشاہ, تاریخ کا بادشاہ, ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے سے آگاہ کرنے اور اس کے اچھے یا برے انجام سے دوچار کرنے کی قدرت رکھنے والا بادشاہ, وہی جو مالک یوم الدین ہے یا مالک یوم الدین ہے. اب دیکھیں, ملک کا حکمران ہو یا قوم کا لیڈر ہو یا خاندان کا سربراہ اور ہیڈ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اس اختیار اور ملکیت میں انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہو. یعنی مکمل طور پر وہ اپنے معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہو. کوئی جس بھی پوزیشن پہ ہے, چھوٹی پوزیشن پہ ہے یا بڑی پہ ہے, کہیں بھی اگر وہ رائی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مکمل طور پر انصاف کرے. اور جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا خوف نہیں ہوتا وہ تو بالکل ہی اس کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ ان کو تو یہ جو منصب اور طاقت اور غلبہ اور اقتدار ہے اس کا ایسا نشہ لگتا ہے کہ وہ تو اصل کو ہی بھول جاتے ہیں. اور یہ جو نشہ ہے, اقتدار کا نشہ, یہ بہت برا نشہ ہے, سارے نشوں سے زیادہ برا نشہ ہے کہ یہ تو یہاں تک بھلا دیتا ہے کہ انسان ہے کون, اپنے آپ کو ہی الہ یا خدا بنا لیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک غالب ہستی, ایک طاقتور ہستی ایسی ہے کہ وہ جب سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی اور حساب کے لیے اپنے سامنے پیش کر لے گی تو پھر وہ خوب خوب انصاف کرے گی, خوب خوب انصاف کرے گی. اور اتنا ایسا انصاف کرے گا کہ پھر کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانفطار میں فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس حالت میں کہ جب وہ دن کہ جب کسی انسان کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا اور فیصلے کا اختیار صرف اس کے پاس ہوگا, اور پھر مظلوم کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے گا, ظالم کا محاسبہ ہوگا اور پھر پکڑ ہوگی. اور جب رزلٹ سامنے آئیں گے تو پھر اسی کا حکم چلے گا, اسی کا حکم پہلے بھی تھا, اسی کا حکم بعد میں بھی ہے. پھر جن لوگوں کو انصاف ملے گا وہ خوش ہوں گے, اور جن لوگوں نے برا کیا ہوگا وہ اپنے برائی کا انجام پا لیں گے. اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون, کہ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. کس کا؟ وہ اللہ کے جو المالک ہے, الملک ہے, الملیک ہے. اور اس دن ایمان والے خوش ہو رہے ہوں گے. کیوں خوش ہو رہے ہوں گے؟ کہ ان کے بادشاہ المالک الملک کا حکم نافذ ہوا اور اس نے ان کے درمیان انصاف کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو انصاف کا دن ہے اس کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچا گیا ہے. اور جب سارے انسانوں کو اپنے سامنے جمع کر لیا جائے گا اور جب اب انصاف کا مرحلہ آن پہنچا تو اس دن بھی جس نام کا اعتراف اللہ تعالیٰ بندوں سے کرائیں گے پوری اس حشر کی دنیا میں, حشر کے میدان کے اندر جو اعتراف ہوگا اور جو اعلان ہوگا وہ دراصل اس کے اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا ہوگا. اور اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے جمع کر کے یہ پوچھے گا لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو اب کسی کے اندر مجال ہے کہ کوئی جواب دے؟ اگرچہ آپ سب جان رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ آج بادشاہی کس کی ہے,
وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ ماں باپ نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہی تھیں. ایسے ہی جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے مالک نے اس پر جو پابندیاں لگائی تھیں وہ اس کے فائدے ہی کی تھیں. آج تو اب کوئی نہیں بول سکے گا، ہر سو سناٹا چھا جائے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر دوبارہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. اب دیکھیں جن لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، جو عوام وہاں پر کھڑی ہے، جو انسانیت وہاں پر جمع ہے، اس میں دنیا کی تاریخ میں گزرے سینکڑوں ہزاروں بادشاہ بھی ہوں گے، ان کی رعایا بھی ہوگی، عام انسان بھی ہوں گے، مگر کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا. حتیٰ کہ انبیاء بھی وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کا یا اس سوال کا جواب دیں. سوال کیا ہے؟ لمن الملک اليوم. سبحان اللہ. بارہا ہم نے ان آیات کو قرآن میں پڑھا، لیکن اگر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی روشنی میں پڑھیں تو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے. لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں ہے، ہر طرف خاموشی ہے، سکوت ہے، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی جواب نہیں آ رہا. اور پھر مالک الملک خود یہ اعلان کرے گا للہ الواحد القہار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہاتھ میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا انا الملک، انا الملک، این ملوک الارض. میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ یہ جو سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معراج کے موقع پر تحفہ ملی. اب ان میں جو آیات ہیں، ان آیات کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی لازوال بادشاہت کے اعتراف سے ہو رہا ہے. قل اللہم مالک الملک. اور یہ جو آیات سورہ البقرہ کی ہیں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رحمان کے عرش تلے کے خزانے سے سورہ البقرہ کی آخری آیات عطا ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اور بتایا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل نے بتایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس نے سلام عرض کیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ کون سے ہیں؟ ایک سورہ الفاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیات. اور ان دونوں میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو، اس کا ثواب آپ کو ضرور دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے نیچے موجود خزانے سے یہ دی گئی ہیں، تم ان آیات کو خود بھی سیکھو، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ. یہ دونوں آیات نماز، قرآن اور دعا کا درجہ رکھتی ہیں. ذرا غور کریں یہ آیات کیسے شروع ہو رہی ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کیسا زبردست تعارف ہے ان آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تعارف اور ملکیت کا انداز بیان جو ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی.
تو جو کوئی اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر اس کا دل مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے، فکر اور پریشانی سے اسے نجات مل جاتی ہے، شیطان کے حملوں، نفس کے وسوسوں اور انسان کے شر سے بھی اسے پناہ ملتی ہے۔ اسی لیے یہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ تمام حاجات کے لیے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں کوئی بھی دانا شخص سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت سے غفلت نہیں برت سکتا۔ تو جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو ہم سوچیں ذرا کہ کس طرح سے یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اس کی ملکیت کو بیان کرتی ہیں۔ پھر دیکھیے آگے ہے ایک اگلا نقطہ کہ ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک الملک ہے وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ اب کون ان کا یہ اعلان سنتا ہے؟ یہ جو حدیث ہے اس میں آتا ہے، جو لفظ ہیں صرف وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں انا الملک، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، جو کوئی مجھے پکارے میں اس کی فریاد سنوں، اور جو کوئی مجھ سے مدد مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں، اور یہ پکار صبح روشن ہونے تک جاری رہتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی ضرورتیں ہیں انسان کی، کتنی حاجتیں ہیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہر رات یہ آواز لگاتا ہے۔ اب دنیا کے بادشاہوں سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ہی ملنا ہو تو آسان نہیں ہوتا، اس سے ملنا بہت مشکلوں سے ڈھونڈا جاتا ہے کوئی واسطہ، کوئی تعلق کے جس کے ذریعے سے ہم اس سے ملاقات کر سکیں یا اپنی عرضی اس کے سامنے پیش کر سکیں۔ لیکن یہاں معاملہ ہی بالکل الٹ ہے کہ یہ بادشاہ اپنے دروازے کھول کے خود سے آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگ لو۔ تو کتنی حاجتیں، ضرورتیں ہیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ کھلے ہیں، کوئی ہے جو ان سے مانگ لے، کوئی ہے جو اس سے حاصل کر لے۔ اور چونکہ یہ نام بہت تفصیل والا ہے، اس میں بہت وسعت ہے، اب میں اس کو مختصر کر رہی ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو ہم ذرا اگر اندازہ لگائیں اور اس کے اوپر سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو المالک الملک ہے اور ملک الملوک ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، اس کا تعارف کتنا بڑا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایسا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، غفلت کے پردے اس کی آنکھوں سے ہٹا دیتا ہے، اور اس کو اس کا انجام نظر آنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے تو اس کو ملکیت کا صحیح تصور ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ایسی معرفت نصیب فرمائے، ایسی پہچان نصیب فرمائے کہ ہم واقعی میں اس کو اپنا مالک اور ملک اور الملیک جان لیں اور سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کرنے کے کام یہ ہوں گے کہ اس نام کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں۔ سورہ الفاتحہ جب بھی پڑھیں اور کہیں کہ مالکی یوم الدین یا ملکی یوم الدین، تو اپنے تصور کو وسیع کریں اور اس کینوس کے اوپر ایک تصویر جو ہے وہ لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کریں، اس کو سمجھیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو کر صرف ایک بادشاہ حقیقی سے اپنی حاجتیں طلب کیجیے۔ کچھ بھی مانگنا ہے صرف ایک اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے مانگیے، اور مانگ کے تو دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ جو ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد اور صبح و شام کے اذکار کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کے اندر
اللہ تعالیٰ کا نام الملک، المالک، الملیک موجود ہے، اس پر غور کریں اور ہم ان کو اپنا معمول بنائیں تاکہ بادشاہ حقیقی کا عرفان نصیب ہو اور ہم ہر شر سے محفوظ ہو کر اس کے ہاں اس کی بڑی بادشاہی کے اندر پناہ لے لیں، اور جب ہمارا انجام اس کی طرف ہو، جب ہماری واپسی اس کی طرف ہو، تو اسی کی بادشاہی کے اندر وہ ہمیں شامل کر کے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔